بدلتے دیکھا تو آپ نے اس جگہ کو چینج کیا، اور یہاں پہ کردار آتا ہے ہانی بن عروہ کا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ ایک قوم کے سردار تھے اور آپ مختار بن عبیدہ سے ہانی بن عروہ کی طرف منتقل ہو گئے. جب تک ابن زیاد آیا نہیں تھا آپ سیٹسفائیڈ تھے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. لیکن جب نعمان بن بشیر کی جو معزولی کروائی انہوں نے اور لے لیا ان سے عہدہ لے کے، خود اس پہ فائز ہوا، تو اس کے آتے ہی اس نے سب سے پہلے آپ کا ہی پوچھا تھا، کیونکہ یہ خبر وہاں پہنچی تھی نا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ وہاں پہ اپنے شہزادگان کے ساتھ تشریف فرما ہے. اس کو خدشہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ اتنی جلدی جو ہیں وہ ڈریں گے نہیں، ویسے ڈرنا تھا بھی نہیں آپ نے. تو اس وجہ سے اس نے فوراً ایک اعلان کیا، لوگوں کو انعامات کے طور پر بھی اعلان کروایا، معاہدہ بھی طے کیا، اور پھر یہ کہا کہ اگر جو کوئی ان کی مدد کرے گا تو اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا. یعنی ایک پوری دہشت، دھمکی بھی دی، قتل کی بھی دی، جو ہتھ کنڈا چلا سکتا وہ چلایا گیا ہتھ کنڈا. پھر اس کے بعد جب آپ نے وہاں سے مختار کے گھر سے آپ نے جب شفٹ ہوئے تو آپ ہانی کے گھر تشریف لے کے گئے. آپ کو دیکھ کر ہانی کا رنگ جو ہے وہ ایک دم سے آپ گھبراہٹ کا شکار بھی ہوئے. لیکن آپ چونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ گفتگو کی کیفیت تھی اہل کوفہ کے مقتدر حلقے پہ بھی اور عام حلقے پہ. بالکل آپ دیکھیں نا، ایسی سچویشن ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ ادھر سے وہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سورہ شورا جیسے انہوں نے تلاوت کی کہ سوائے اس کے کہ معدد رکھنا، اور پھر کہا کہ حوض کوثر پہ وہی ملے گا جو میری آل سے محبت کرتا ہے. اب ادھر سامنے ان کے چہرے، ان کے رخ ہیں کہ جن سے محبت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ گئے ہیں. خود قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے ادب کے لیے کہہ دیا گیا، اور ہزاروں بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے. اب سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو گئی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک طرف جان کا خطرہ بھی تھا، دوسری طرف آپ سامنے کھڑے تھے کہ آپ کو کیسے جواب دیا جائے. آپ نے پھر آپس میں جب آپ کی گفت و شنید ہوئی نا، تو اس گفتگو میں جو ہانی نے آپ نے وعدہ لیا کہ میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے کی پریشانی آپ کے اوپر نہیں آنے دوں گا. اگر میری جان کو خطرہ ہوا یا میرے شہزادوں کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو میں ایسا کروں گا کہ میں آپ کا گھر چھوڑ دوں گا، اور آپ پر اپنے قتل کا یا جس طرح بھی وہ شہید کرنے آئیں گے آپ کی شہادت کا آپ کے اوپر کوئی بھی نہیں آئے گا. یعنی معاف کیا. اس بات پر جو ہے نا وہ بات ہوگی. اور اسی دوران وہاں سے شریک بن عیور وہاں موجود تھے، وہ بھی ان کے مہمان تھے، بالکل وہ بیمار ہوئے تھے. آپ جب وہاں موجود تھے، آپ چلے گئے، آپ کو پناہ دے دی گئی وہاں پہ. تو وہ جب بیمار ہوئے نا، تو یہی خبر، کیونکہ آپ اسی قافلے کے ساتھ آئے تھے شریک بن عیور، تو وہیں سے خبر جو ہے نا وہ ابن زیاد تک پہنچی. وہ بیمار ہے چونکہ اچھا تھا رابطہ، بالکل رابطہ اچھا تھا. بلکہ ابن زیاد کا یہ کہنا تھا کہ جو ہانی ہے، میرے باپ نے ان پر بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے تعلقات ان کے ساتھ استوار رہے ہیں ان کے. تو وہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا. لیکن وہاں پہ ایمان کی جو بات ہے نا عائشہ، وہ بڑی وہاں پہ سامنے ایک ایمان کی بات سامنے تھی. اب انسان جب ایک ایسی سچویشن میں ہو کہ وہاں پہ سامنے اس کو جنت کا بھی فیصلہ نظر آ رہا ہو اور دوزخ کا بھی، تو سب سے جو میں سمجھتی ہوں کریٹیکل کنڈیشن کہہ لیں اس کو، یا یہاں سمجھ لیں اہل بیت اطہار کا جو ہے وہ حسن خلق نظر آتا ہے، نظر آتی ہے کہ جب شریک بن اور بیمار تھا اور اس نے یہ پلان کیا تھا وہ بالکل. اور ابن زیاد کو یہ خبر پہنچی بیمار ہے، تو وہ اپنے جو گارڈز ہیں ان کو لے کے وہاں، بالکل وہ اس کے ساتھ آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ اس کو قتل کریں گے؟ آپ نے کہا بے شک میں اس کو قتل کروں گا، کیونکہ وہ میرے امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہے. آپ نے جو ہے ان کی بات کو مانا کہ ہاں میں کر دوں گا اس کو قتل. لیکن وہاں عائشہ ایک بڑا حسن خلق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، مولا علی کی تعلیمات، فاطمہ الزہرا کی تعلیمات، اور یہ ساری تعلیمات اہل بیت اطہار، امام حسین کی سنگت، حسن کی سنگت، وہ ساری ان کو وہاں پہ موجود نظر آئی. کہ موقع بھی تھا، تلوار بھی موجود ہے، اور برہنہ تلوار موجود ہے، اور وار نہیں کرنا اس لیے کہ وہ مہمان آئے ہوئے تھے. وہ مہمان آئے ہوئے تھے. یہیں سے وہ بات امام زین العابدین کے ہاں بھی ایک شخص آیا جس نے پانی نہیں ان کو پینے دیا. جب وہ وہاں پہ مدینہ
مدینہ میں آیا تو آپ نے کہا کہ وہ تیرا گھر تھا, وہ تیری مہمان نوازی تھی, یہ میرا اخلاق ہے, یہ اہل بیت. تو اسی طرح آپ نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے نا جب آپ موقع بھی دیا اور کہا کہ میں پانی مانگوں گا, تو اس پانی کے بہانے آپ آنا اور اس کو جو ہے, اور اس نے 2 سے 3 مرتبہ کہا کہ مجھے پانی کیوں نہیں دیتے, مجھے پانی کیوں نہیں دیتے. آپ پردے کے پیچھے سے نہیں ہٹے. اور ابن زیاد کھٹک گیا, بالکل کھٹک گیا, اس کے جو سپہ سالار تھے, جو اس کے گارڈ تھے, اور وہ جو ہے ان کے دماغوں میں آیا. ظاہر ہے وہ ایک ٹرینڈ ہوتے ہیں نا وہ لوگ, اور آج بھی ہم اگر کوئی باڈی گارڈ رکھتے ہیں وہ ٹرینڈ, بالکل وہ نکل گئے. اور بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے روکا, کیوں نہیں آپ کو موقع بھی تھا اس کو مار دیتے. اور یہ حقیقت ہے عائشہ, اگر اس بدبخت کا خاتمہ ہو جاتا, بدنہاد کا خاتمہ ہو جاتا, تو سازشیں آگے بڑھنی ہی نہیں تھی. لیکن آپ نے اپنے اخلاق کو مد نظر رکھا, آپ نے تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے رکھا. اور جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ 2 چیزوں نے مجھے روکا. ایک یہ کہ وہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جس کے گھر میں, کہ اس کے گھر میں آیا ہوا مہمان ہوں, اور وہ آنے والا اس کا مہمان اس کی امانت تھا, اور میں اس میں خیانت داری نہیں کر سکتا تھا. یہ کہہ کے اس کو جانے دیا, ورنہ مسلم بن عقیل کی تلوار میں بھی شجاعت علی المرتضیٰ تھی. وہ چاہتے تو اس کا سر قلم کر سکتے تھے, مگر انہیں اخلاق محمد مصطفیٰ اور مولا علی نے روک دیا.